بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں، میں رانا عزیر ہوں۔ میں بتا 9 مئی کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہو یا پھر کوئی بھی اعلامیہ سیاستدانوں میں پریس کانفرنسز کی، کل بھی اون چودھری کی پریس کانفرنس جس میں ایک ہی بات کی جا رہی ہے کہ عمران خان 9 مئی پر معافی مانگ لیں، ان کو معاف کر دیا جائے گا۔ نہ صرف معاف کیا جائے گا بلکہ اسٹیٹ ان کے ساتھ چلنے کو تیار ہے۔ یہ بڑی اہم چیزیں تھیں کہ عمران خان صاحب سے معافی کا مطالبہ کیا جا رہا تھا۔ عمران خان سے کیا معافی منگوانی تھی، اب یہ لوگ خود معافی مانگنے پر مجبور ہو چکے ہیں اور اب یہ پہیا الٹا گھومنا شروع ہوا ہے۔ میں کچھ بڑی خبریں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ سب سے پہلی خبر پر آج ہم نے بات کرنی ہے کہ عمران خان سے معافی بھی مانگنی پڑے گی، بلکہ حکم جاری کر دیا گیا ہے اور نئے الیکشنز کی تیاریاں نہ صرف شروع ہوئی ہیں بلکہ اقوام متحدہ کی جانب سے باقاعدہ طور پر عمران خان کے حق میں ان کا جو بیان آیا ہے اور انہوں نے پاکستان کے کرتا دھرتوں سے ایک بہت بڑا مطالبہ کر دیا ہے، وہ جناب عمران خان کی مدد کو آن پہنچے ہیں۔ اقوام متحدہ سے کون سا بڑا بیان اس وقت جاری ہوا ہے جس سے پاکستان میں بند کمروں میں بیٹھے لوگوں کی جو ہے وہ منجی ٹھوک دی ہے؟ اس حوالے سے تمام تر ڈیٹیلز آپ کے سامنے بما حقائق اور بما ثبوت رکھوں گا۔ اور پھر دوسری خبر پر ہم نے بات کرنی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی پھر کھل کر سامنے آ چکی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ بھی اب میدان میں کودی ہے اور ان کی جانب سے اعلان جنگ کر دیا گیا ہے۔ یہ معاملہ اور ماجرا کیا ہے، تمام تر ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اور پھر تیسری خبر کہ فوجی افسران کے خلاف کیس، یہ کیس جناب عدالت میں سماعت کے لیے مقرر ہوا ہے۔ معاملہ کیا ہے، کن فوجی افسران کا بھی کیس ہو چکا ہے جس کے بعد اب صورتحال اکثر تبدیل ہوئی ہے۔ تمام تر ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھنی ہے، لیکن اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں، آنے والی تمام تر اپڈیٹس آپ کی خدمت میں بر وقت پیش ہوتی رہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے تو اس وقت جیسے جیسے گرمی بڑھتی چلی جا رہی ہے ویسے ہی ویسے ملک میں مہنگائی اپنے جو ہے وہ آسمان پر پہنچی ہوئی ہے۔ غریب آدمی کا جینا دھوپر ہو چکا ہے اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جناب یہ بجلی کا یونٹ 60 روپے سے 100 روپے تک چلا جائے گا، تو بات ہماری ساتھ ثابت ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ جناب آئی نے اپنے نئے قرض پروگرام کے لیے کم از کم بجلی 5 روپے مزید مہنگی کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ حکومت سے 10 جولائی سے پہلے 5 روپے فی یونٹ مہنگی کرنے کا یہ مطالبہ کیا گیا ہے۔ مطالبہ اس وقت سامنے آیا جب پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان ورچوئل رابطہ ہوا جس میں آئی ایم ایف کو بجٹ میں کے لیے فیصلوں سے آگاہ کیا گیا۔ حکام نے آئی ایم ایف کو گیس کی قیمتوں میں اضافے کے اقدامات پر بھی بریفنگ دی گئی، تو لہٰذا اب جناب بجلی کے بنیادی ٹیرف میں 5 روپے سے زائد اضافے کی برقی مکمل کر لی گئی ہے۔ اس کے علاوہ بجلی کے ریٹ نہ بڑھانے کے لیے متبادل طریقہ کار بھی تلاش کیا جا رہا ہے، لیکن جناب اس وقت تقریباً 40-45 روپے یونٹ چل رہا ہے اور اب یہ 50 روپے تک چلا جائے گا، اس کے بعد بھی مزید بجلی مہنگی ہوگی۔ یہ پاکستان کی صورتحال ہے کہ جناب نظام اس جانب لگا ہوا ہے کہ ہم عمران خان سے معافی منگوا لیں، عمران خان کو جیل کے اندر یہ کر دیں، عمران خان کو ٹارچر کر دیں گے، لیکن اس وقت پورے کا پورا ملک جو ہے وہ آپ کا بڑھ چکا ہے۔ سوری ٹو سے یہ اس وقت ملک کی صورتحال ہے۔ اور پھر دوسری جانب عدت کے دوران کا جو کیس ہے اس پہ مرکزی اپیلوں کی آج اس پر سماعت ہوئی ہے اور سلمان اکرم صاحب نے اس کے اوپر اپنے اہم ترین دلائل دیے، جس میں انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں اگر یونین کونسل کا پروسیجر مکمل نہیں بھی ہوتا تو طلاق مؤثر ہو جائے گی۔ مسلم فیملی لاء کے تحت کیس باقی شرعی عدالت کے دائرہ اختیار میں آتا ہے۔ یہ بڑی عام پوائنٹ تھا جو میں نے اپنے ولاگ میں بھی ریز کیا تھا کہ یہ کیس ہے کہ شرعی عدالت کے اندر یا فیملی لاء کے تحت جو ہے وہ اس کو عدالت میں آئے گا، تو لہٰذا یہ جناب ڈسٹرکٹ یا سیشن کورٹ کا دائرہ اختیار نہیں ہے کہ اس کیس کو سنیں اور عمران خان کو سزا دے دیں، تو لہٰذا اب اس کیس کی سماعت جو ہے وہ جج افضل ملوکا صاحب کر رہے ہیں اور یہ وہی جج صاحب ہیں جنہوں نے اب سے کچھ دن پہلے عمران خان صاحب کی سزا برقرار رکھی عدت نکاح کیس میں، ان کی سزا کو معطل نہیں کیا، جو کہ آؤٹ آف دا وے جا کر وہ فیصلہ کیا گیا۔ حالانکہ ہر جانب یہی بات ہو رہی تھی کہ عمران خان صاحب کے اوپر جو جھوٹا، گھٹیا اور بدبودار کیس بنایا گیا ہے یہ کیس بھی جلد اٹھ جائے گا، لیکن اب مرکزی اپیلوں پر سماعت ہو رہی ہے اور یہ کیس جو ہے وہ اپنے حتمی مراحل کے اندر ہے، آخری سانسیں لے رہا ہے۔ جتنا مرضی اس کیس کو آپ لٹکا لیں، اس کیس میں بھی عمران خان کو رہائی دینا پڑے گی، یہ چیز تو بڑی واضح ہے۔ اب جناب تیسری اہم خبر ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عدالتی رپورٹنگ پر پابندی پر پیمرا کا نوٹیفکیشن رقم قرار دینے کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر دیا ہے۔ جناب پیمرا نے نوٹیفکیشن جاری کیا تھا کہ آپ عدلیہ کی جتنی بھی عدالتیں ہیں ان کی رپورٹ، جتنے بھی ریمارکس ان کے ہیں ان کو رپورٹ نہیں کر سکتے میڈیا پر،
لیکن پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے یہ فیصلہ سامنے آیا کہ جناب آپ رپورٹ کریں، کوئی آپ کو نہیں روکے گا، اور پھر یہ درخواست دائر کی گئی تھی پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ PFUJ اور اسلام آباد ہائی کورٹ جرنلسٹ ایسوسی ایشن کی جانب سے، تو اب اس کے اوپر جناب فیصلہ محفوظ کر دیا گیا ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب جو ہیں انہوں نے اس کیس کی سماعت کی ہے، اور اب یہ کچھ دیر کے بعد جو ہے اس فیصلے کو سنا دیا جائے گا، تو اب آپ باقاعدہ طور پر اپنی عدلیہ کی رپورٹنگ بھی کر سکیں گے، ان کے ریمارکس میں ٹی وی پر دیکھ بھی سکیں گے، لیکن خیر اس کے اوپر جو ہے وہ اسٹے آرڈر بھی ہو گیا تھا اور میڈیا پر یہ رپورٹ ہونا جناب شروع ہو گیا تھا۔ اب یہ ساری صورتحال آپ نے دیکھی ہے، اور اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے اندر بغاوت کی خبریں چل رہی ہیں کہ PTI جو ہے اس میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، گروپنگ ہو گئی ہے۔ خان صاحب نے بھی کل پیغام دیا کہ جو پارٹی سے لوگ جا چکے ہیں ان کی باتوں کو اگنور کریں، ان کو جواب نہ دیں۔ دوسرا یہ کہ شمدانہ گلزار کی رکنیت معطل کرنے کے والے سے خبر تھی کہ شیر عبد الملک صاحب کی بھی پھر رکنیت معطل کر دی گئی ہے۔ اب جناب عمران خان صاحب نے راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں ناراض اراکین شہرجار افریدی جنید اکبر شمدانہ گلزار کو ملاقات کے لیے بلوا لیا ہے۔ عمران خان نے مبینہ فارورڈ بلاک کی خبریں آنے پر اراکین قومی اسمبلی کو اڈیالہ جیل طلب کیا ہے۔ عمران خان نے قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب، شبلی فراز اور رؤوف حسن کو بھی ملاقات کے لیے کل ہی طلب کر دیا ہے۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جناب ان پر مشاورت کریں گے ان سے، اور ان کی ناراضگی کی وجہ جو ہے وہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ عمران خان ناراض اراکین کو آپس کے اختلافات ختم کرنے اور مل جل کر پارٹی میں کام کرنے پر آمادہ کریں گے۔ تو یہ تین لوگ ناراض ہیں، شمدانہ گلزار، شہرجار افریدی، جنید اکبر صاحب نے بھی کور کمیٹی سے استعفیٰ دے دیا تھا، تو اب عمران خان صاحب نے جناب ان کو ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل میں بلا لیا ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے جو اس وقت فارورڈ بلاک کی بات ہو رہی ہے، خان صاحب اس کے لیے جناب متحرک ہو چکے ہیں جیل میں بیٹھ کر۔ تو اب یہ ساری صورتحال تو جناب آپ کے سامنے ہے۔ اس وقت فوجی افسران کے خلاف جو کیس لگا ہوا ہے وہ بڑا عام تھا۔ عمران خان صاحب نے اڈیالہ جیل میں جو سب سے عام بات انہوں نے کی کہ اس پوری جیل کو کرنل چلا رہے ہیں، پھر انہوں نے میجر صاحب کی بات کی کہ ISI کے 2 افسران ہیں جو اس پورے اڈیالہ جیل کو دیکھتے ہیں، اور جو بھی شخص میری پارٹی کا مجھ سے ملاقات کرنے آتا ہے یہ ان کی مداخلت کے بغیر ملاقات نہیں ہو سکتی، وہ لوگ وہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں، ہماری تمام چیزوں کو ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ تو عمران خان صاحب نے کہا یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں انہوں نے درخواست دائر کی کہ آپ جو ہے اس کے اوپر دیکھیں اور مجھے علیحدگی میں جو ہے وہ ملاقات کرنے کی اجازت دی جائے۔ تو اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کی بغیر مداخلت جیل ملاقاتوں کی درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے۔ تو لہٰذا یہ بڑی اہم ترین جو ہے وہ خبر ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق نے درخواست پر رجسٹرار آفس کے اعتراضات دور کر دیے، اور عمران خان کی جانب سے وکیل شعیب شاہین جو ہیں وہ جناب عدالت میں پیش ہوئے، اور دوران سماعت عدالت نے اعتراضات دور کر کے پٹیشن کو نمبر لگا دیا ہے۔ اس کے بعد کیس کل مقرر کرنے کی ہدایت بھی کر دی ہے، اور عدالت نے عمران خان کے وکیل سے دریافت کیا کہ رجسٹرار آفس نے اعتراض لگایا ہے میجر اور کرنل کو کیسے فریق بنایا جا سکتا ہے۔ وکیل نے بتایا کہ ہم نے میجر یا کرنل کو فریق نہیں بنایا بلکہ وزارت دفاع کو فریق بنایا، سابقہ جو عدالتی احکامات تھے وہ بھی ساتھ منسلک ہیں۔ بعد ازاں عدالت نے اعتراضات دور کر کے پٹیشن پر نمبر لگانے کی ہدایت کرتے ہوئے کیس کل سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ اب یہ ایک میجر اور کرنل صاحب کی ساری کہانی ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے، اور کل یہ ایک اہم ترین کیس جو ہے وہ جناب لگنے جا رہا ہے۔ اب آج کی عمران خان صاحب سے جناب معافی مانگو، نئے الیکشنز کی بات، اور اقوام متحدہ جو ہے وہ جناب اب عمران خان کی مدد کو آن پہنچے۔ ایک تو خبر میں نے آپ کو اپنے پچھلے ولاگس میں بھی بتائی بریک کی کہ اقوام متحدہ کا جو ورکنگ گروپ ہے اس نے کہا کہ عمران خان کی جو 9 مئی کی گرفتاری تھی وہ غیر قانونی تھی، ریڈرز کے ذریعے گرفتار کیا گیا، اس کی مذمت کی گئی اقوام متحدہ کے ورکنگ گروپ کی جانب سے، اور یہ بھی کہا گیا کہ عمران خان صاحب ہیں ان کو انسانی حقوق کے خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں، ان کو تحت ان کو جناب جیل کے اندر جو ہے وہ رکھا ہوا ہے۔ اور پھر یہ پہلے ہوا کرتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے جس سیاستدان سے پنگا لیا، بے نظیر یورپ چلے گئے، میاں نواز شریف صاحب کبھی سعودی عرب بھاگے، کبھی لندن بھاگے، زرداری صاحب دبئی بھاگ جاتے تھے، تمام سیاستدان جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتے تھے۔ آج سے پہلے پاکستان کی تاریخ یہی بتاتی ہے، لیکن یہی پرسیپشن بنایا جا رہا تھا عمران خان کے حوالے سے کہ اسپورٹس مین ہے، یہ جناب کھلاڑی ہے تو اس کو کیا پتہ سیاست کیا ہوتی ہے، یہ ڈر جائے گا، بھاگ جائے گا، چھپکلیوں سے ڈرتا ہے، ممی ڈیڈی یا برگر کلاس ہے۔ خان صاحب کے بارے میں یہ پرسیپشن بنایا گیا تھا، اور رپورٹس بھی یہی دی جا رہی تھی کہ عمران خان کو جب آپ جیل کے اندر ڈالیں گے وہ بھاگ جائے گا، وہ ڈر جائے گا، وہ بہت ڈرپوک ہے۔ لیکن عمران خان نے تمام اندازے غلط ثابت کر دیے، اور انہوں نے نظام کو، پورے کے پورے نظام کو الٹا لٹکا دیا، اور گھٹنے ٹیکنے پر نظام کو مجبور کر دیا۔ اب آپ کے سامنے خان صاحب پچھلے 1 سال سے جیل میں ہیں، اور وہ جس طرح خطرناک بیانیاں جیل میں بیٹھ کر بنا رہے ہیں، شاید وہ زمان پار کے پانی گالا میں بیٹھ کر اتنا خطرناک بیانیاں نہیں بنا رہے تھے، تو وہ اپنی جنگ لڑ رہے ہیں۔ تو لہٰذا اب جناب معاملہ کیا ہے، اقوام متحدہ کی جانب سے جو بیان سامنے آیا ہے، یہ بیان دیا گیا ہے ان کے سیکرٹری جنرل کی جانب سے، وہ UN چیف ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں رول آف لا کی رسپیکٹ کی جائے، جس طرح سے عمران خان کو جو ہے وہ اریسٹ کیا گیا، یہ رول آف لا کے خلاف ورزی ہے، یہ آئین اور قانون کے خلاف ورزی ہے۔ پاکستان میں آئین اور قانون کو عزت دینی چاہیے جو اس وقت پاکستان کے اندر معطل ہے۔
یہ جناب اقوام متحدہ کا بیان ہے جو اس وقت ان کی جانب سے سامنے آیا ہے. تو لہٰذا اب یونائٹیڈ نیشنز جو ہے وہ بھرپور طریقے سے عمران خان کی رہائی کے لیے اپنا کردار ادا کرنا شروع ہو چکی ہے. اور خان صاحب کے اپنے بچوں سے ملاقات کے بارے سے بھی جناب معاملہ ہے کہ انہوں نے انسداد گردی کی عدالت راولپنڈی میں یہ درخواست ظاہر کر دی کہ میں نے اپنے بچوں سے ملنا ہے. خان صاحب کے بچوں کی آمد بھی متوقع ہے. تو اگلے 1-1.5 مہینہ بڑا امپورٹنٹ ہے عمران خان کی رہائی کو لے کر. عمران خان کو اب 6 ماہ سے زیادہ اگلے 6 ماہ جو ہیں اس سے زیادہ آپ جیل کے اندر نہیں رکھ سکتے. جتنا مرضی اس کو کھینچ لیں عمران خان جیل سے باہر بھی نکلے گا اور وہ پاکستان میں رہے گا اور اپنی مرضی کی سیاست کرے گا. وہ ڈیل نہیں کرے گا. اس نے انکار کر دیا کہ میں جناب کسی طرح جو ہے وہ کسی سے ڈیل نہیں کروں گا. اب یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے رکھی. اب یہ چیز اگر آپ دیکھیں کہ جب عمران خان رہا ہوں گے تو ڈیفینیٹلی وہ اپنے مینڈیٹ کی واپسی کے لیے احتجاج کرے گا, دھرنے کرے گا, وہ پروٹیسٹ کرے گا, وجل سے بھی کرے گا. تو عمران خان صاحب کو جب رہا کیا جائے گا مینڈیٹ یا تو اس کو واپس کیا جائے یا پھر ملک بھر میں الیکشنز کروائے جائیں. اس وقت کوئی بھی ملک پارٹی یا کوئی بھی ملک جس میں چائنا, سعودی عرب, مغربی ممالک, ہمارے دوست ممالک, سب کا ایک مطالبہ ہے کہ پاکستان میں پولیٹیکل انریسٹ ختم کیا جائے, نئے الیکشنز کروائے جائیں اور عوامی حکومت لائی جائے. تو لہٰذا اب اس حکومت کا چلنا بہت مشکل ہے. عمران خان جیل سے باہر بھی آئیں گے اور اقوام متحدہ کا پریشر ادھر سے جناب. اور پھر دوسرا یہ کہ الیکشنز بڑے قریب آتے چلے دکھائی دے رہے ہیں کہ یہ الیکشنز جو ہیں قریب ہیں اور شہباز شریف صاحب کے اوپر اس وقت پریشر مزید بڑھتا چلا جا رہا ہے. اب دوسری جانب اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ جناب کھل کر سامنے آ چکی ہے. وہ کس طرح سے آسمہ شرازی صاحبہ آپ سب بہتر طور پر جانتے ہیں کہ یہ بڑے پرو اسٹیبلشمنٹ نیریٹو رکھنے والے جرنلسٹ ہیں اور شاید عمران خان کے خلاف بہت حد تک ان کے خلاف بولتی ہیں, آؤٹ آف دا وے جا کر بھی بولتی ہیں. تو آسمہ شرازی صاحبہ کہتی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو اب کھل کر سامنے آنا ہوگا. عمران خان کا انتظام نہ کیا تو اسٹیبلشمنٹ کو کھا جائے گا, اداروں کو شہباز شریف کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا. یہ بات بڑی اہم ہے کہ یہ بار بار اداروں کو بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان کو ختم کر دو, اس کا کلا کامہ کر دو, وہ باہر آئے گا, وہ آپ کو بھی کھا جائے گا, وہ سیاستدانوں کو بھی کھا جائے گا. تو لہٰذا بجائے اس کے کہ اس کو باہر آنے دیں, اس کو ختم کر دیں. یہ اسٹیبلشمنٹ کو جناب جو ہے وہ ان کے سامنے مطالبہ یا ان کو بتایا گیا کہ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو پھر عمران خان جب باہر آئے گا آپ سب کو کھا جائے گا. بک سے عمران کہہ رہے ہیں, خوف عمران کہیں تو کہنا غلط نہیں ہوگا کہ عمران خان کا خوف اس وقت سر چڑھ کر بول رہے ہیں. عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس وقت جو ہے وہ پورے نظام کے اوپر طاری ہو چکے ہیں اور اس نے اس وقت پورے نظام کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا. اور یہ پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں ایسا ہوا ہے. تو ساری چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھتی ہیں. اب تک کرتے ہیں اپنا خیال کیا اور